السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ۔ اولاً آپ تمام مومنین اور ارباب ایمان کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں بسلسلہ ولادت فاطمۃ الزہرا جو گزر گئی، اور شہزادی کے اس ولادت کے اس موقع پر، بابرکت موقع پر ہم جمع ہو گئے، اور الحمدللہ اللہ نے ہم کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ظاہری باطنی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہرحال آپ جیسے مومنین کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، یہ بھی بہرحال ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آپ نے تو بہرحال سماعت فرمایا کہ موضوع کیا ہے، اور اس موضوع کے لیے بہرحال وقت کی ضرورت ہے، یعنی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ پوری زندگی کو سامنے رکھنا ہے، ایک ایک گوشے کو بیان کرنا ہے، ولادت سے لے کے شہادت تک، تب تک اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اصلاح معاشرہ کے لیے کیا جہاد کیا، کیسا قدم اٹھایا۔ لیکن بہرحال میں صرف ایک گوشے کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، معاشرہ اسی طرح ہے جس طرح یہ دیوار ہے۔ یہ دیوار نہ جانے کتنی اینٹوں سے بن جاتی ہے، 1 2 10 20۔ اگر ہمیں اصلاح کرنا ہے اس دیوار کی تو ہر ایک اینٹ کی اصلاح کرنا ہوتا ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے اس اینٹ میں صلاحیت ہے کہ نہیں۔ اسی لیے اگر معاشرے کی جتنی اینٹیں ہیں، معاشرے کے جتنے اجزاء ہیں، اگر اپنی اپنی جگہ ان کی اصلاح ہو جائے تو معاشرہ الحمدللہ اصلاح پائے گا، بہترین معاشرہ بنے گا۔ اور اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ بہرحال ایک ایمان کی ضرورت ہے، اسی لیے قرآن مجید آواز دے رہا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو عمل صالح بجا لاوے گا اور ایمان ہوگا اس کے پاس، تو وہی جو حیات طیبہ پائے گا، انہیں بہترین معاشرہ، مبارک معاشرہ اس وقت جو قرار پائے گا جب 2 چیزیں ہوں گی، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ بہرحال میں ایمان کے بارے میں بحث نہیں کروں گا، اس لیے ماشاءاللہ آپ سب کلی ایمان کے ماننے والے ہیں، اور کلی ایمان کی الحمدللہ آپ کے دلوں میں محبت ہے۔ مگر اتنا تو ضرور کہوں گا، یقیناً کلی ایمان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، مگر جناب پیغمبر نے جب کل ایمان سے پوچھا کیف وجدت الفاطمہ، آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ فرمایا نعم العون علی العبادہ، بہترین مددگار ایمان و عبادت کے لیے۔ تو جس کل ایمان کی تکمیل جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر۔ لہٰذا مجھے فضائل بیان نہیں کرنا ہے، صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے۔ البتہ عمل صالح کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں معاشرے میں اصلاح ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں فاطمی معاشرہ بن جائے، اگر آپ چاہتے ہیں الہی معاشرہ بن جائے، تو عزیزان گرامی تو عمل صالح کی ضرورت ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ کیا یہ عمل صالح ہیں؟ نہیں، آپ خود یہ کہتے ہیں یہ فروعی دین ہیں، یعنی یہ ایمان کے درخت کی شاخیں ہیں۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں نماز ہوگی، جہاں ایمان ہوگا وہاں روزہ ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں حج ہوگا۔ یہ سب چیزیں جو ہے اسی لیے فروعی دین کہا جاتا ہے کہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی شاخیں نکلتی جائیں گی۔ ہاں، یہ عمل صالح کے ذیل میں آتا ہے۔ پھر عمل صالح کیا ہے؟ اگر آج ہم اس کی تب توجہ کریں گے انشاءاللہ اصلاح معاشرہ ہوگا، جیسے کہ ماشاءاللہ آپ نے مقررین حضرات سے سنا، علماء سے سنا۔ عزیزان گرامی، عمل صالح کیسا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ اپنے گھر کو
مثلاً پھلواڑی سے سجانا چاہتے ہیں، پھول لگانا چاہتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر میں پھول لگانا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں پھول کے بیج میں صلاحیت ہے کہ نہیں، یا آگے بڑھ سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر اس میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اس بیج کو دیکھتے ہیں اس میں صلاحیت ہے کہ نہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب بیج میں صلاحیت ہے، اس کے بعد آپ اس بیج کے لیے زمین کو تلاش کرتے ہیں، زمین میں صلاحیت ہے کہ نہیں۔ اگر زمین میں صلاحیت ہوتی ہے تو بیج جو ہے نکھرتا ہے، اس سے جو ہے تن نکلتا ہے، اس کے بعد جو ہے پودا نکلتا ہے۔ اور اب اگر عزیزان گرامی زمین میں بھی صلاحیت ہے، توجہ، اور بیج میں بھی صلاحیت ہے، اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ موسم میں صلاحیت ہے کہ نہیں، وقت میں صلاحیت ہے کہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ عمل صالح کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، 3 چیزیں ضروری ہیں۔ یہ دیکھیے عمل میں صلاحیت ہے کہ نہیں، یہ دیکھیے وقت کیا مانگ رہا ہے، یہ دیکھیے زمین کیسی ہے، مکان کیا تلاش کر رہا ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی بیج بوئیے گا نا، ہر بیج سے وہی نکلے گا جو اس میں ہوتا ہے۔ انار کا بیج بوئیے گا، انار ہی نکلے گا، سیب کا بیج بوئیے گا، سیب ہی نکلے گا۔ مگر ایک بیج ایسا ہے جس میں 22 کروڑ صلاحیتیں ہیں اور 15 لاکھ صلاحیتیں پیدا ہونے معلوم ہو چکی ہیں۔ وہ ہے انسانیت کا بیج، وہ ہے انسان کا بیج، اور وہ انسانیت کے بیج میں اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا الناس کمعادن الذهب والفضہ، لوگ ایسے ہی ہیں جیسے زمین ہے، جس زمین میں کہیں گیس ہے، کہیں کوئلہ ہے، کہیں سونا ہے، کہیں چاندی ہے، اسی طرح انسان کے اندر مختلف صلاحیتیں ہیں۔ اسی لیے عزیزان گرامی ان صلاحیتوں کو جو ظاہر کرتا ہے، جو ان کو نکھارتا ہے، اس کی کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے، وہی تربیت کہلاتا ہے۔ جو تربیت کرتا ہے، چنانچہ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ قرآن مجید اس وقت آواز دے رہا ہے جبکہ جناب نوح کے زمانے میں ایک سیلاب آیا، ایک طوفان آیا، دنیا ڈوبنے لگی۔ جب دنیا ڈوبنے لگی تو جناب نوح نے کشتی بنائی اور آواز دی جو کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ آواز دی آ جاؤ سوار ہو، آ جاؤ سوار ہو جاؤ۔ اپنا بیٹا اس نے انکار کیا، اپنا بیٹا اس نے انکار کیا کہ میں سوار نہیں ہو جاؤں گا۔ ارے نوح نے کہا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج کوئی تم کو محفوظ رکھنے والا نہیں، کہا نہیں میں سوار نہیں ہو جاؤں گا۔ آخر جب ڈوبنے لگا جناب نوح نے کہا وَنَادَى نوح نے آواز دی پروردگار ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ قرآن نے کہا انہو عمل غیر صالح، یہ عمل صالح نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی بتائیے کیا نوح کے اندر کوئی کمزوری تھی؟ نہیں، بلکہ اس زمین میں کمزوری تھی۔ جس زمین میں وہ بیج بویا گیا تھا وہ عمل صالح نہ بن سکا، بلکہ وہ عمل غیر صالح بن گیا۔ بس عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے اگر ہمیں معاشرہ صالح بنانا ہے تو اولاد صالح ہونا چاہیے، اگر ہمیں معاشرہ بنانا ہے تو بچوں میں صلاحیت ہونی چاہیے، مگر یہ بعد میں تربیت نہیں بلکہ جناب زہرا نے اس وقت بتایا جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح طے ہوا، جب عقد کا موقع آیا اور مہر طے ہو گیا تو جناب زہرا نے اپنے بابا سے کہا بابا جو آپ نے جو مہر مقرر کیا گیا ہے میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ کہا پھر تمہارا مہر کیا ہونا چاہیے؟ کہا میرا مہر یہ ہونا چاہیے، میں ہر وقت دیکھتی ہوں کہ آپ بہت غمگین رہتے ہیں کہ میری امت جہنم میں نہ جائے، لہذا میرا مہر شفاعت کبریٰ ہونا چاہیے۔ یعنی زہرا نے بتایا اگر شادی کا وقت ہوگا، اگر نکاح کا وقت ہوگا، اس وقت کسی اور کو یاد نہ کرو، خدا کو یاد کرو، کیونکہ وہی
وہیں سے تربیت شروع ہوتی ہے، وہیں پر اولاد صالح بن جاتا ہے۔ اگر اولاد صالح بن جائے معاشرہ صالح ہوگا، اگر اولاد صالح بن جائے معاشرہ فاطمی ہوگا۔ اسی لیے عزیزان گرامی، حیات طیبہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اقبال نے کہا قوموں کی حیات ان کے تخیل پر ہے موقوف، یعنی اگر آپ کو دیکھنا ہے قوم زندہ ہے کہ نہیں، قوم میں زندگی ہے کہ نہیں، یہ نہ دیکھے لباس کیسا پہنتے ہیں، یہ نہ دیکھے زندگی کیسے گزارتے ہیں، یہ دیکھے ان کی فکر زندہ ہے کہ نہیں، ان کا تخیل زندہ ہے کہ نہیں۔ اور یہ فکر کون دے گا؟ یہی فکر اس وقت جب کہ سب کی فکر مر چکی تھی، تو اس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نکلی، کہا سنو، زندہ ہو جاؤ، حیات پالو، حجت خدا کی آواز پر لبیک کہو، کیونکہ نوح کے بیٹے نے انکار کیا تھا حجت خدا کی آواز کا۔ حجت خدا نے کہا تھا میرا کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو نوح کے بیٹے نے کہا میں سوار نہیں ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا عمل صالح حجت خدا کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کو بلند کریں، اپنے شعور کو بلند کریں، جس کی دعوت جناب فاطمہ الزہرا نے دی ہے۔ معاف کیجئے گا، ہماری بہت ذمہ داریاں ہیں، خاص طور علماء کی۔ ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے شہاب نامہ، یہ لکھی ہے قدرت اللہ شہاب نے۔ یہ قدرت اللہ شہاب پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں پر رہا ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ سنی بھائی ہے۔ اور اس وقت جب پارٹیشن ہوا، جب ہندوستان پاکستان بن گیا اور کیا کیا مسائل ہو گئے، سب انہوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہا ہے۔ لیکن وہ اپنی ڈائری لکھتا ہے، اس میں لکھتا ہے کہ میری فکر کیسے بدل گئی، میں کیسے اونچی فکر تک پہنچا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں جمعے پر گیا اور ایک خطیب خطبہ دے رہا تھا، اس خطیب نے صرف ایک جملہ کہا، باتیں تو بہت کہی، واقعات تو بہت بیان کیے، لیکن مجھے اس سے مطلب نہیں، لیکن ایک جملے نے مجھے بدل دیا۔ وہ جملہ یہ تھا، خطیب نے کہا، حالانکہ سنی خطیب ہے، شیعہ خطیب نہیں ہے، سنی خطیب نے کہا زمانے پیغمبر میں اگر اصحاب کبار کوئی درخواست پیغمبر کی خدمت میں دینا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہماری درخواست رد نہ ہو جائے، تو وہ جناب زہرا کے وصالت سے دیتے تھے، وہ جناب زہرا کے توسط سے دیتے تھے، اور وہ پیغمبر اس درخواست کو رد نہیں فرماتے تھے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ پیغمبر اس درخواست کو رد نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس درخواست کو قبول فرماتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ خطیب نے کہا، مجھ میں انقلاب آ گیا، میری فکر بلند ہو گئی، میری فکر عظمت تک پہنچ گئی۔ میں نے کہا میرے پاس بھی بہت سے مسائل ہیں۔ یہ عزیزان گرامی پرانا واقعہ نہیں ہے، 1947 کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جمعہ کے بعد مصلی بچھایا، 2-3 رکعت نمازیں پڑھی، ہدیہ فاطمہ الزہرا کیا، میں نے کچھ نفل پڑھا، یعنی کہ نافلہ نمازیں، ان کو میں نے ہدیہ کیا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے۔ اس کے بعد میں نے کہا پروردگار شہزادی کی روح کو میری طرف متوجہ کر دے، اس لیے مجھے درخواست دینا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے درخواست دی، اپنے مسائل پیش کیے اور دعا کی، اس کے بعد نکل آیا۔ جب میں نکل آیا، مگر یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب بتائیے اس ایک شخص کو در فاطمہ الزہرا پر کون لایا؟ ایک خطیب کا جملہ جو اس کو لے کے آیا۔ اس کے بعد کہتا ہے میں نکل گیا، پھر میں بھول ہی گیا میں نے کیا کہا تھا، مگر 1 ہفتے کے بعد جرمن سے میرے پاس خط آیا۔ اس خط میں، وہ خط میری بھابھی نے لکھا تھا، اس خط میں لکھا تھا شہاب میں آج رات فاطمہ الزہرا کے ساتھ خواب میں تھی، اور فاطمہ الزہرا نے میرا احترام کیا، تو فاطمہ الزہرا نے مجھے بتایا کہ اپنے دیور کو لکھو میں نے تمہاری درخواست پیغمبر کی خدمت میں پہنچا دی۔
یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ نیا واقعہ ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی یہ کہتا ہے اس سے میری فکر بلند ہو گئی۔ کیوں نہ فکر بلند ہو جائے ذکر فاطمۃ الزہرا سے، کیوں نہ ذکر فاطمۃ الزہرا کر کے انسان کا تفکر بلند ہو جائے۔ اس لیے امام زمانہ فرماتے ہیں ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے اگر نمونۂ عمل ہے وہ جناب فاطمۃ الزہرا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ لہذا اگر عزیزان گرامی آج واقعاً سیرت فاطمۃ الزہرا کو ویسے ہی پیش کیا جائے جو حقیقی سیرت ہے، ہر گوشے کو پیش کیا جائے گا، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ فاطمی بن جائے گا، ہمارا معاشرہ الہی بن جائے گا، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔